السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، عمرہ کی ادائیگی کا مختصر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جو شخص عمرہ کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ عمرہ کے احرام کی تیاری کرے۔ اگر وہ میقات سے باہر سے سفر کر کے حرم جا رہا ہے، مثلاً پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے، تو اسے چاہیے کہ میقات پر پہنچ کر یا اس سے پہلے گھر یا ایئرپورٹ سے یا جہاز میں بیٹھ کر جب بھی چاہے احرام باندھ لے۔ اور اگر وہ حرم کی حدود میں موجود ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی بھی طرف سے حرم کی حدود سے باہر نکل کر احرام باندھے۔ اور آج کل بیت اللہ سے حرم کے بیرونی قریبی حد تنعیم نام کی جگہ ہے، جہاں آج کل مسجد عائشہ قائم ہے۔ وہاں حکومت کی طرف سے احرام باندھنے کے انتظامات مہیا کیے گئے ہیں، اور عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے حرم کی حدود سے باہر نکلنے کا یہ حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جو حرم کی حدود میں موجود ہو، خواہ وہ وہاں کا مستقل باشندہ ہو یا کسی اور جگہ کا رہنے والا شخص حرم میں کسی وجہ سے مقیم ہو، یا حرم کے باہر سے آیا ہوا کوئی ایسا شخص ہو جو حرم میں موجود ہو، اگرچہ وہ شرعی اعتبار سے مسافر ہو۔ اور آج کل جو بعض لوگ حرم میں موجود باہر سے آئے ہوئے حضرات کو تنعیم سے، جہاں آج کل مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام سے مسجد قائم ہے، عمرہ کا احرام باندھنے کو منع کرتے ہیں، ان کا یہ منع کرنا دلیل کے لحاظ سے راجح معلوم نہیں ہوتا۔ باقی احرام کی تیاری کیا ہے؟ احرام کی تیاری یہ ہے کہ جو چیزیں احرام کے لیے سنت و مستحب ہیں ان کو اختیار کرے، مثلاً غسل کرے یا کم از کم وضو کرے، فاضل بال اور ناخن وغیرہ کاٹے، اور بدن اور لباس پر ایسی خوشبو لگائے جس کا جسم اور رنگ بعد میں باقی نہ رہے۔ یہ حکم مرد کے لیے ہے، اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ بدن اور لباس پر ایسی خوشبو لگائے جس کا جسم اور رنگ بعد میں باقی رہے، خوشبو باقی نہ رہے۔ اور اگر مرد ہو تو سلے ہوئے کپڑے اتار کر احرام کی 2 چادریں پہن لے، ایک تہہ بند کے طور پر پائجامہ یا شلوار کی جگہ اور دوسری اوپر کرتا کی جگہ۔ پھر احرام شروع کرنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے، پھر اس کے بعد عمرہ کی نیت کرے، اور زبان سے بھی الفاظ ادا کر لے تو جائز، بلکہ بعض اہل علم حضرات کے نزدیک بہتر ہے۔ مثلاً عربی میں یہ الفاظ ادا کرے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی انک انت السمیع العلیم۔ اور اگر عربی میں مشکل ہو تو اردو یا اپنی جو بھی زبان ہو اس میں اس طرح سے کہے: اے اللہ، میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، پس آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجئے، بے شک آپ خوب سننے والے جاننے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھے، اور تلبیہ کے مشہور الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس عمل کے ذریعے سے اس کا احرام شروع ہو جائے گا اور احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی کسی دور ملک سے سفر کر کے عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو آج کل انتظامی و قانونی حالات کے پیش نظر میقات سے کچھ پہلے یا میقات پر پہنچ کر احرام شروع کرنا مناسب ہے، کیونکہ پہلے احرام شروع کر دینے کے نتیجے میں بعض اوقات سفر منسوخ یا مؤخر ہو جاتا ہے اور احرام کی پابندیوں کو نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا احرام کی باقی تیاریاں پہلے کر لی جائیں اور احرام کی نیت کر کے تلبیہ بعد میں میقات پر یا اس سے کچھ پہلے پڑھ لیا جائے تو زیادہ سہولت رہتی ہے۔ احرام شروع کرنے کے بعد کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور حرم پہنچ کر پھر مسجد حرام میں داخل ہو کر عمرہ کے طواف کی تیاری کرنی چاہیے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو خشوع اور احترام کے ساتھ بیت اللہ کے قریب پہنچے، اور اگر مرد ہو تو استباء کرے، یعنی اپنے احرام کی اوپر والی چادر کا دایاں حصہ داہنے بازو کے نیچے سے لا کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال لے،
اور دائیں کندھے کو اوپر کی طرف سے ننگا کر دے اور چادر کے بائیں طرف کے کنارے کو بھی موڑ کر اسی بائیں کندھے کے اوپر ڈال لے اور حجر اسود کے قریب پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کر دے اور بیت اللہ کا طواف کرنے کی دل میں نیت کر لے اور حجر اسود کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو، پھر اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرے اور بیت اللہ کو اپنی بائیں طرف کر کے 7 چکر کاٹے اور طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کا استلام کرے۔ استلام یہ ہے کہ اگر ہجوم نہ ہو اور کسی کو ایذا و تکلیف نہ پہنچے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھ کر حجر اسود کو منہ سے بوسہ دے، جس کو استلام کہا جاتا ہے، بشرطے کہ حجر اسود کو خوشبو لگی ہوئی نہ ہو، ورنہ دور سے اس کے سامنے کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے اشارہ کرے اور ہاتھوں کو چوم لینے پر اکتفا کرے۔ یہ استلام کا اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب بھی اگلے چکروں میں حجر اسود کے سامنے سے گزرے تو بھی استلام کرے، یعنی اگر حجر اسود کے اوپر خوشبو لگی ہوئی نہ ہو تو حجر اسود کو منہ سے بوسہ دے، ورنہ دور سے اس کے سامنے کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے اشارہ کرنے اور ہاتھوں کو چوم لے۔ اور اگر مرد ہو تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرے اور باقی 4 چکر معمول کے مطابق چل کر مکمل کرے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ سینہ تان کر اور قریب قریب پاؤں رکھ کر کچھ تیز چلے، اور خواتین رمل نہ کریں بلکہ وہ طواف کے تمام چکر عام رفتار کے ساتھ چل کر پورے کریں اور طواف کے درمیان آہستہ آواز میں حسب منشاء ذکر اور دعا میں مصروف رہے۔ پھر جب طواف کے 7 چکر مکمل کر لے تو طواف سے فارغ ہو کر 2 رکعتیں ادا کرے، اور اگر ہجوم نہ ہو اور اپنے کو اور کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچتی ہو تو مقام ابراہیم کے قریب میں یہ 2 رکعتیں ادا کرے، ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی موقع مل جائے وہاں یہ 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ پھر اگر ممکن ہو تو 1 مرتبہ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کا بوسہ لیں، اور اگر بوسہ لینا مشکل ہو تو دور سے اس کی سیدھ میں ہو کر اس کی طرف اشارہ کریں اور پھر صفا کی طرف چلے، اور اگر ممکن ہو اور یاد بھی ہو تو یہ آیت پڑھتا ہوا جائے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اور صفا مروہ کے درمیان صحیح شروع کرے، چنانچہ پہلے صفا پہاڑی پر اتنا اوپر چڑھ جائے کہ کعبۃ اللہ نظر آنے لگے، پھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے اور جو چاہے دعا کرے، اور اگر دل چاہے تو دعا کرتے وقت ہاتھ بھی دعا کے لیے اٹھا لے، پھر آہستہ آواز میں ذکر کرتے ہوئے مروہ کی طرف چلنا شروع کرے، اور اگر مرد ہو تو میلین اخضرین یعنی 2 سبز ستونوں کے درمیان تیز چلے، اور خاتون ہو تو عام رفتار کے ساتھ چلے، اور میلین اخضرین سے گزرنے کے بعد مرد بھی عام رفتار کے ساتھ چل کر مروہ تک پہنچ جائے، اور مروہ پر کھڑے ہو کر بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اسی طرح دعا کرے جس طرح صفا پر کھڑے ہو کر دعا کی تھی۔ اس طرح یہ سعی کا 1 چکر مکمل ہوا۔ پھر مروہ سے صفا کی طرف پہلی تفصیل کے مطابق واپس جائے اور صفا پر جا کر پہلی تفصیل کے مطابق دعا کرے۔ اس طرح دوسرا چکر بھی مکمل ہو گیا۔ اسی طرح کرتے کرتے 7 چکر مکمل کر لے۔ 7ویں چکر کا اختتام مروہ پر ہوگا۔ پھر جب سعی سے فارغ ہو جائے تو مرد کو چاہیے کہ قصر کروا لے یا حلق کروا لے۔ حلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سر کے بال منڈوائے، قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا ترشوائے، اور خاتون ہو تو اسے اپنے سر کے بال 1 پورے کے برابر یا اس سے کچھ زیادہ کٹانا چاہیے۔ اس کے بعد عمرہ مکمل ہو جائے گا، اور اگر صرف عمرہ ہو یا حج تمتع والا عمرہ ہو تو احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب وعلمہ اتم واحکم۔ مفتی محمد افضل عفا اللہ عنہ۔